زبور 24 کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس زبور کو کس نے لکھا اور کن حالات میں یہ لکھا گیا، اور اس میں لکھی باتیں کہاں اور کب پوری ہوئی۔ زبور 24 میں کئی راز قلم بند ہیں، الہام کی انتہا بیان ہے۔ اس زبور میں کن پھاٹکوں کا ذکر ہے، یہ ابدی دروازے کون سے ہیں، آسمان کے ہیں، زمین کے ہیں، یا پھر پاتال کے دروازے ہیں۔ اس زبور 24 کا مرکزی کردار جلال کا بادشاہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جلال کیا ہوتا ہے، گلوری کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے زبور 24 کو فوکس کریں۔ اس زبور میں درج مرکزی لفظ جلال کو جاننا ہوگا کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے، اور یہ کس طرح سے وسیع طور پر استعمال ہوا ہے۔ زبور 24 پر توجہ کرنے سے پہلے جلال کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس زبور کے پس منظر کو معلوم کرتے ہیں تاکہ بہتر طور پر اس زبور کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے۔ تو شروع کرتے ہیں لفظ جلال سے۔ اردو میں جلال مطلب عظمت، بزرگی، بڑائی۔ یہ خدا کی صفت قہاری بھی ہے۔ قہاری قہار سے ہے، یعنی زبردست قہر والا، شدید غضب نازل کرنے والا، بہت طاقتور۔ مزید اس لفظ کو دیکھیں تو شان و شوکت، حشمت، رونق، کبریا خدا تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس میں اس کی بزرگی، بڑائی، شان و شوکت کی بات ہے، جاہ و جلال اور قدرت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ عبرانی میں کابود ہے، جس کو اردو میں جلال ترجمہ کیا گیا ہے، TWOT اور BDB، اور ہیبرو ارامک لیکسیکن آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور اسٹرانگ کنکورڈنٹ ود ہیبرو کے مطابق عبرانی کابود کے معنی ہیں گلوری، آنر، ابنڈنس، سپلنڈر، ڈیٹی، ریورنس، ہیوینس، ویٹ، فلنس، پریزنس، یعنی وزن، بھار، بھرپور، مکمل، کامل، حضوری یا موجودگی۔ ابنڈنس کثرت، افراد اور بہتات کو بیان کرتی ہے۔ سپلنڈر چمک، دھمک، شان و شوکت، جلال، عظمت۔ ریورنس ادب، تعظیم، احترام۔ دوسری طرف یونانی ڈوکسا ہے، جس کو عبرانی کابود کے ہم معنی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی اردو میں جلال ترجمہ کیا گیا ہے۔ ڈوکسا مطلب برائٹنس، آب و تاب، چمک، دھمک، میگنیفنس، شان و شوکت، جاہ و جلال، ایکسیلنس، فضیلت، سربلندی، یا پھر شاہی جاہ و جلال۔ ابھی جتنے بھی لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان سب کو مختلف طرح سے خدا تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جلال سب کا ہے۔ بادشاہوں کا جلال ہوتا ہے، شہروں اور ملکوں کا جلال ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی جلال ہے۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتے ہیں جس کو بعض لوگ مشکل سے ہضم کریں گے۔ زمین پر ویزیبل مخلوقات میں، آخری تخلیق میں، عورت کا جلال کمال بیان ہوا ہے۔ اس بات کا اقرار آدم نے کیا۔ غزل کی کتاب میں اس کی انتہا دکھائی دیتی ہے، جہاں عورت کے جلال کو، حسن، کمال کو الہام بیان کرتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر انویزیبل تخلیق میں، یعنی لوسیفر کے جلال کا بیان ہوا ہے، جو حسن میں کمال تھا۔ حزقییل نبی اور یسایہ نبی کے صحیفے میں اس بیان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے معلوم کیا کہ جلال کیا ہے، اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جلال کا بادشاہ کون ہے، Who is the King of Glory، اور اس کا جلال کیسا ہے۔ اس بارے میں کوئی سوال نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ جلال کا بادشاہ خدا ہے، یہوہ خدا، جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس کے سارے انتظام کو مقرر کیا ہے، اور وہی ہر شے پر حاکم اعلیٰ ہے۔ تاہم معلوم یہ کرنا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا جلال، تو اس فریز کو کن کن معنی اور مفہوم میں سمجھا جاتا ہے، اور کس کس طرح سے اس اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بس ان الفاظ کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے خدا کا جلال، تو عام طور پر اس فکرے کا یہی مفہوم لیا جاتا ہے کہ خدا کے جلال سے مراد خدا کی بزرگی، اس کی عظمت اور اس کی تعظیم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جلال دیں یا ہم خدا کو جلال دیں گے، تو بعض لوگ
اس فکرے کو غلط قرار دیتے ہوئے دلیل دیتے ہیں کہ بھلا کون خدا کو جلال دے سکتا ہے؟ کوئی انسان کس طرح سے خدا کو جلال دے گا؟ اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے لفظ جلال کو بہت ہی محدود معنی میں سمجھتے ہوئے اس کا ایک نتیجہ نکال لیا۔ اگر آپ نے ابھی اس لفظ جلال کے معنی دھیان سے سنے ہیں تو عبرانی کابود اور یونانی ڈوکسا یا پھر اردو کا جلال کے معنی بہت ہی وسیع ہیں، جو مختلف طرح سے استعمال ہوتے ہیں اور مختلف معنی میں اور مفہوم میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کو جلال دیں یا اس کو جلال دیں گے تو اس سے مراد اس کی بزرگی کا اقرار کرنا ہے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا گانا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے دنیا میں لوگ کسی بڑے مرتبے پر بیٹھے ہوئے کی تعریف کریں، اس کا نام لے لے کر اس کے حق میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ لوگ بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بڑے کاموں کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ارد گرد کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اونچے مرتبے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کو گلوریفائی کرتے ہیں، ناحق ان کے لیے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس کے وہ مستحق ہی نہیں۔ کیا یہاں لوگ سیاسی جلسوں میں، میٹنگز میں اپنے لیڈرز کی تعریف کے قصے نہیں سناتے اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نظمیں بھی کہہ ڈالتے ہیں، غزلیں بھی کہہ ڈالتے ہیں اور بہت اونچے اونچے الفاظ اور لقاب سے اسے نوازتے ہیں جن کا اس بندے کی ذات سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا؟ سو ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا، مدح سرائی کرنا، کسی کے لیے نظمیں غزلیں کہنا، اس کی تعریف میں بڑے بڑے الفاظ بولنا، القاب کا استعمال کرنا اور اس کے آگے ادب و احترام کے ساتھ جھکنا، یہ کسی کو جلال دینے کے مفہوم کو پیش کرتا ہے۔ یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو جلال دے رہا ہے، اسے گلوریفائی کر رہا ہے یا اسے گلوری دے رہا ہے۔ کسی کا بے حد احترام کرنا، ادب سے جھک جانا، کسی کے کاموں کو، حسن کو، کمال کو بیان کرنے کا مطلب ہے اس کو جلال دینا۔ اور یہ سب ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں، انہیں گلوریفائی کرتے ہوئے۔ کوئی اپنے لیڈر کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کا وزن، اس کا قد کاٹ سناتا ہے، اور کوئی اپنے دیوی دیوتاؤں کی شان و شوکت کو بیان کرتا ہے، کوئی اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتا ہے۔ اب کسی کو جلال دینا بول کر بھی ہو سکتا ہے یعنی لفظوں سے، اور ایکشن سے بھی یعنی اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سب ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کو جلال دینے کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہی ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، سب سے تعظیم کے لائق ہے، سب سے بلند ہے، اور اس کی شان و شوکت، اس کی بلندی، اس کی عظمت جیسی کسی کی عظمت نہیں، جس کو ہر کسی سے زیادہ ادب سے پکارا جانا چاہیے اور اسی کے سامنے سجدہ کرنا واجب اور لازم بھی ہے، کیونکہ ساری تعظیم، ساری عزت، ساری بڑائی، سارا جلال، ساری شان و شوکت، عظمت اور فضیلت اسی قدوس کے لیے ہے، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ اب اسی لفظ کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کا جلال اس کی دیدنی روشنی ہے، چمک اجالے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جب کسی پر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سے روشن ہو جاتا ہے۔ خاص یہ بدنی معنوں میں ہے یا ظاہری معنوں میں ہے جسے ہم انسانی آنکھوں سے دیکھ سکیں، لیکن یہ ذہنی بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ اس حصے کو بیان کرنے میں ہم بہت زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگر بہت زیادہ مثالیں دینے لگے ہر بات کو بیان کرنے کے لیے تو پھر مرکزی موضوع جو ہے وہ کافی نظر انداز ہو سکتا ہے۔ سو جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس بارے میں مزید بیان کریں تو خدا کا جلال مطلب خدا کی قدرت، جہاں اس کی قدرت اس کی تخلیق میں دکھائی دیتی ہے اور اس کی ساری تخلیق اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور اہم بات، خدا تعالیٰ کا وہ جلال جس تک ابھی تک کوئی پہنچ نہیں پایا، اور نہ ہی خدا نے ابھی تک اس جلال کو کسی کو عطا کیا ہے، کسی کو بخشا ہے، یعنی اس کا پوشیدہ جلال، وہ جلال، وہ تجلی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، جس کو مخلوقات میں سے کسی نے دیکھا نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اس تجلی، اس جلال کو ابھی تک پایا نہیں، اور شاید نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ بزرگ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا
जलाल दिखा दे, अपना कामल मुकम्मल वजन जलवा अता कर दे, अपने वजूद को पूरे तौर पर मुझ पर जाहिर कर दे। जबकि बुजुर्ग मूसा खुदावंद यहोवा से रूबरू होकर बातें करता है, लेकिन ये सब इस तरह से था कि जैसे खुदा इंसान की हद में आ गया हो, ऐसी हद में जिसे इंसान बर्दाश्त कर सके, और फिर बुजुर्ग मूसा से वो बात किया करता। अब इस बात को बुजुर्ग मूसा समझ रहा है और वो चाहता है कि परवरदिगार मुझ पर अपनी पूरी तजल्ली को जाहिर करे, अपने पूरे वजूद को मुझ पर जाहिर करे, क्योंकि वो जानता है कि परवरदिगार मुझसे हिजाब में हम कलाम है। अब सेप्टोजिन में अबरानी के काबूत को यूनानी में सियोटो तर्जमा किया गया है, जिसका मतलब है योर सेल्फ, अपने आप को, खुद को। यहूदी रब्बी हिस्किया बिन मनोवा लिखते हैं कि बुजुर्ग मूसा मुकम्मल तौर पर खुदा को देखना चाहता है। वो खुदा से कहता है, अपना चेहरा, अपना हुस्न कामल तौर पर मुझ पर जाहिर कर, मैं अपनी आंखों से तेरा दीदार करना चाहता हूं। लेकिन खुदा ने कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। बुजुर्ग अय्यूब खुदावंद यहोवा खुदा की कुदरत ताकत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि देखो, ये तो उसकी राहों के फक्त किनारे हैं और उसकी कैसी धीमी आवाज हम सुनते हैं, पर कौन उसकी कुदरत की गर्ज को समझ सकता है। जबूर नवीस कहता है कि ऐ समंदर, तुझे क्या हुआ, तू भागता क्यों है? ऐ यर्दन, तुझे क्या हुआ कि तू पीछे हटता है? ऐ पहाड़, तुमको क्या हुआ कि तुम मेंढों की तरह उछलते हो? ऐ पहाड़ों, तुमको क्या हुआ कि तुम भेड़ों के बच्चों की तरह कूदते हो? ये सब जानते हैं कि जलाल का बादशाह उतरा है, लश्करों का रब रब्बुल फाज आया है। ये तो उसके जलाल का आगाज है जो इंसान को नसीब हुआ है, अभी तो उसके जलाल की इंतहा बाकी है। अभी हमने ये जानने की कोशिश की कि जलाल के मायने क्या है और ये लफ्ज किस कदर वसी तौर पर खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, या फिर खुदा के जलाल को किस कदर वसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़बूर 24 की तरफ तवज्जो करने से पहले एक और अहम कदम है, जहां हमें ज़बूर का पस मंजर मालूम करना है। इस गीत या ज़बूर का सियाको सबाक कुछ ऐसे है। जब दाऊद बादशाह इसराइल में से 30,000 मर्दों को लेकर निकला के खुदा के संदूक को, अहद के संदूक को वापस लाए, तो वो पाक संदूक जो रब्बुल फाज यानी यहोवा सबूत का कहलाता है, जो करूबियों पर बैठता है। यहाँ ये भी बहुत अहम बात है कि अहद के संदूक को लाने के बाद किस जगह पर रखा गया। कहा जाता है कि बुजुर्ग दाऊद के अहद में 2 मकाम थे जहां लोग इबादत किया करते थे। एक तो सिला, जहां बुजुर्ग सैमुएल के माँ बाप हर साल यहोवा सबूत यानी यहोवा रब्बुल फाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजारने को जाते थे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द जजेस यानी काजियों के अहद में कनानियों पर फतह के बाद खैमा इज्तिमा सिला के मकाम पर था। ये वही खैमा इज्तिमा है जो बियाबान के सारे सफर में इसराइल के साथ साथ था। काजियों के दौर में इसराइल की सारी दीनी रसूमात, इबादात और कुर्बानियां इसी जगह पर अदा होती थी। बुजुर्ग सैमुएल को इसी शहर यानी सिला में मौजूद खुदा के घर में नजर किया गया था, जहां वो खुदा की हजूरी में बदनी और रूहानी तौर पर बढ़ता गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान जंग शुरू हो गई, और जब जंग में इसराइल की शिकस्त हुई तो खबर सरदार काहिन एली के पास पहुंची, और खबर देने वाले ने एली काहिन से कहा कि इसराइली फलस्तीनियों के आगे से भागे और तेरे बेटे हनफी और फिनहास मर गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब एली काहिन ने यह बात सुनी कि खुदा के अहद का संदूक छिन गया, तो वो जिस कुर्सी पर बैठा था तो कुर्सी से पिछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। एक तो वो बहुत बूढ़ा था, 98 बरस की उम्र का, और फिर भारी आदमी था, वजन में काफी ज्यादा था। एली एक रास्तबाज शख्स था जो 40 बरस इसराइल का काजी रहा। माना जाता है कि यही इसराइल में आखिरी काजी हुआ है, और इसराइल में आला मुंसिफ होने के साथ साथ ये सरदार काहिन की खिदमत भी सरंजाम देता रहा। उसी वक्त जब एली काहिन की मौत हुई तो उसकी बहू जो फिनहास की बीवी थी, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। इन हालात में एली काहिन की बहू ने अपने बच्चे का नाम युकबेत रखा, जिसका मतलब है नो ग्लोरी।
انگلورینس مطلب خفیف، وزن میں ہلکا یا قابل شرم، جو عزت کی بجائے ذلت کے لائق ہو۔ اب کون سی عورت ہوگی جو اپنے بچے کا ایسا نام رکھے گی؟ کیونکہ ایک ساتھ اتنی بری خبریں سننے کے بعد اس نے جس تاریکی اور اندھیرے میں اولاد پائی، اس کی کیفیت اس نے اس طرح سے بیان کی کہ اس کا نام اس نے یوکبت رکھا۔ یوکبت کے ایک اور معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں، ویئر از دا گلوری، کہاں ہے جلال، جس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جلال اسرائیل سے چلا گیا۔ جہاں جلال نہ ہو، دوسرے الفاظ میں اب یہاں پر تاریکی ہوگی، اندھیرے حکمرانی کریں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب بزرگ داؤد عہد کے صندوق کو واپس لے کر آیا تو سلا کی بجائے یروشلم میں عہد کے صندوق کو لے کر آیا، اور اسی وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے بزرگ داؤد نے اس زبور 24 کو قلم بند کیا۔ اس بارے میں زیادہ تر مفسرین کا یہی ماننا ہے کہ یہ زبور اس وقت لکھا گیا جب داؤد بادشاہ عہد کے صندوق کو شہر یروشلم میں واپس لے کر آیا۔ پہلی بار تو وہ ناکام رہا، لیکن دوسری بار ممکن ہوا کہ وہ پاک صندوق کو شہر یروشلم میں ہیکل کے اندر لے کر آئے۔ ہیکل سے مراد خیمہ اجتماع جو سلا کے مقام سے شہر یروشلم میں منتقل ہو گئی۔ ربی ڈیوڈ کم ہی لکھتے ہیں کہ بزرگ داؤد نے اس زبور کو اس وقت کمپوز کیا جب وہ عہد کا صندوق پاک ترین گھر میں لایا، اور اس کے بعد بزرگ داؤد نے وہاں موریا کے پہاڑ پر سوختنی قربانی پیش کی، اور اس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر خدا کا گھر تعمیر ہوگا۔ اور وہ یہ اقتباس پیش کرتے ہیں جہاں تواریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اور داؤد نے کہا کہ یہی خداوند خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانی کا مذبح ہے۔ اور اس کے بعد اسی مقام پر شہر یروشلم میں بزرگ داؤد کے بعد اس کے بیٹے سلیمان بادشاہ نے پتھروں کی ہیکل کو تعمیر کروایا۔ یوں ہے کہ اس زبور کے پس منظر کے بغیر اسے سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہلو بھی ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں بنی اسرائیل کے ارد گرد بت پرست اقوام تھی، خاص کر قدیم کنانی تصورات میں بال دیوتا اور آن دیوی کی پرستش کرنے والے موجود تھے، جن کا سمندروں اور دریاؤں پر قبضہ مانا جاتا تھا۔ ان تصورات اور عقائد کے بیچ میں بزرگ داؤد خدا کے تخت کو اٹھائے ہوئے، یعنی عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے شہر یروشلم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان حالات میں زبور 24 وجود میں آیا۔ جہاں تک بات ہے بال اور آنت دیوتاؤں کی، تو اس بارے میں مزید آگے بات کریں گے جب ہم زبور 24 کو آیت بآیت سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے سارے حالات واضح ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں زبور 24 کو۔ اس زبور کے 3 حصے بنتے ہیں۔ آیت 1 سے 2 خداوند خدا کے خالق ہونے کا بیان کر رہی ہے۔ آیت 3 سے 6 میں ذکر ہوتا ہے کہ خدا پاک ہے، اس تک رسائی پاکیزگی میں ممکن ہے۔ آیت 7 سے 10 یعنی زبور کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ کون ہے جو جلال کا بادشاہ ہے۔ جلال کے بادشاہ کا ذکر آیت کے آخری حصے میں آتا ہے۔ اس زبور کا پہلا حصہ آیت 1 سے 2 جو خالق خدا کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ زبور 24 کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، زمین اور اس کی ساری معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ اس زبور کے آغاز میں عبرانی متن میں 6 مرتبہ خدا کا یہوہ نام درج ہے، جس کو اردو میں ہر بار خداوند ترجمہ کیا گیا ہے اور انگریزی میں لارڈ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے کہ ہر شے جو کائنات میں موجود ہے، جس کا وجود قائم ہے، وہ خداوند خدا کی ہے۔ اور خدا اس زبور نویس یعنی بزرگ داؤد کے وسیلہ سے کلیم کرتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ سب کچھ میرا ہے۔ یہاں غور طلب بات ہے کہ کائنات میں 100 ملین ستاروں سیاروں میں اس نے ہماری گلیکسی کا انتخاب کیا اور اس میں سے ہمارے پلانٹ کو چنا، یعنی زمین کو اپنے جلال کا اظہار کرنے کا مرکز مقرر کیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ جب ہم کلیم کی بات کرتے ہیں خطوں پر، کائنات پر، موجودات پر، آبجیکٹس پر یا انسانوں پر، تو یہ تصورات غیر اقوام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک ہمارے خدا کا ہے، یہ خطہ اس دیوی یا دیوتا سے منسوب کر دیا گیا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا یا خطہ اس بت یا اس بت کا ہے،
یہ خیال بت پرست اقوام میں پائے جاتے ہیں، اور آج بھی ہمیں کئی اقوام میں اس طرح کے خیالات اور تصورات عقائد دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس کا خدا کہتا ہے کہ وہ زمین کا خدا ہے، نہ صرف زمین کا بلکہ زمین سے جڑی ہر شے کا خدا ہے، نہ صرف اس زمین پر ہر شے کا خالق اور مالک ہے بلکہ اس پوری کائنات کا ہر وجود کا بنانے والا، قائم کرنے والا وہی ہے۔ اور یہ سب خدا نے بنا کر، تخلیق کر کے آدم کے حوالے کر دیا ہے، انسان کو اس پر مختار مقرر کیا ہے، اور پھر ہر انسان، ہر شخص خداوند خدا کا ہے، خالق خدا کا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ پھر چاہے کوئی خدا کا اقرار کرے یا نہ کرے، کوئی خدا کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر انسان کو خدا نے خلق کیا ہے اور وہ اس کا ہے۔ آیت 1 کا پیرالزم یا متوازی بیان زبور 115 میں درج ہے، جہاں لکھا ہے کہ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان، ہاشمیم یہاں عبرانی میں لفظ آیا ہے، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دے دی۔ ابھی اس آیت کو زیادہ بیان نہیں کریں گے، لیکن جب اس زبور 115 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت اسے کچھ تفصیل سے جانیں گے۔ آیت 2 میں یوں لکھا ہے، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ سمندروں کے لیے عبرانی میں یام آیا ہے اور سیلابوں کے لیے نہار لکھا ہے۔ قدیم زمانوں میں اور آج بھی دنیا میں کئی مذاہب ہیں جو مانتے ہیں کہ سمندروں پر دیوتاؤں کا، دیویوں کا واس ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سمندر کو اور دریاؤں کو دیوی دیوتا قرار دیتے ہیں۔ قدیم مصری دریائے نیل کو دیوتا مانتے تھے، اور پھر سومری، یونانی، کنانی یہ سب سمندر کو پوجا کرتے تھے اور خیال کرتے کہ اس میں کئی بڑی بڑی قوتیں بستی ہیں، ان کا بسیرا ہے۔ زبور نویس اس مت کو بھی توڑتا ہے کہ سمندروں کا یا دریاؤں کا دیوی دیوتا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب یہوہ خدا کی تخلیق ہے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے اور وہی حاکم اعلیٰ ہے۔ پہلی 2 آیات کو کنکلوڈ کریں تو یہ خالی خدا کے بارے میں بیان کر رہی ہیں جس کا اختیار سمندروں پر اور دریاؤں پر ہے۔ خاص اس وقت کے تصورات اور خیالات کی روشنی میں پہلی 2 آیات یہوہ خدا کی حاکمیت کو بیان کر رہی ہیں۔ اس زبور کے دوسرے حصے کا آغاز 3 آیت سے یوں ہوتا ہے۔ بزرگ داؤد ان الفاظ کا انتخاب کر کے لکھتا ہے۔ اس زبور کے دوسرے حصے کا آغاز آیت 3 سے یوں ہوتا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا۔ یہاں بھی اصل متن میں یہوہ ہے جس کو اردو میں خداوند ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ اس زبور میں پہلا سوال ہے کہ یہوہ کے پہاڑ پر کون چڑھے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند کے پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سا مقدس مقام ہے جس پہ کھڑا ہونے کا چیلنج کیا جا رہا ہے؟ اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے کہ یہ صلہ کا مقام ہے یا پھر شہر یروشلم کی بات ہو رہی ہے، اور یا پھر یہ کوئی اور تیسرا مقام ہے۔ اس زبور کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ہم نے 2 مقام کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید بزرگ داؤد نے ان دونوں میں سے کسی ایک مقام کا ذکر کیا، صلہ یا یروشلم، یا پھر یہ کوئی تیسرا مقام بھی ہو سکتا ہے، کوئی روحانی جگہ یا پھر الہی منصوبے کی تکمیل کا کوئی مقام۔ اس بارے میں زبور 24 کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کچھ عرض کریں گے۔ مانا جاتا ہے کہ شہر یروشلم میں وہ جگہ ہے جہاں بزرگ داؤد عہد کے صندوق کو لے کر آیا، اور زبور 24 کے آغاز میں یہ سوال خاص کہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا گیا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک یہ درجات کی بات ہے، یعنی جب کوئی خداوند خدا کے نزدیک جاتا ہے تو وہ مختلف درجوں سے گزرتے ہوئے خداوند کے پاس جاتا ہے اور پھر کسی ایسے مقام پر جا ٹھہرتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک مقام ایسا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اور کوئی شخص کبھی وہاں جا ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی وہاں پہنچ کر کھڑا رہ سکتا ہے۔ وہ مقام ہے پاک ترین مقام، جہاں صرف سردار کاہن داخل ہوتا، اور وہ بھی سال میں ایک بار جاتا، اور پھر ڈرتے اور کانپتے ہوئے خداوند کے حضور میں قربانی کو پیش کرتا۔ اس بارے میں مزید یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند کا پہاڑ وہ مقام ہے
جہاں زمین پر خدا کی خاص حضوری ہوتی ہے۔ اس کے اترنے کا مقام جو شہر یروشلم میں ہیکل کے اندر پاک ترین مقام ہے، اور اس موسٹ ہولی پلیس میں عہد کا صندوق ہوتا ہے، جس کے سرپوش پر کروبیوں کے بالکل درمیان ایگزیکٹ سینٹر پلیس پر خداوند کا جلال آ ٹھہرتا ہے، جہاں سے خدا کا جلال ساری ہیکل میں پہنچتا ہے، اور ہیکل سے شہر یروشلم میں، اور شہر یروشلم سے پوری زمین پر، اور پھر زمین سے کائنات میں پہنچتا ہے۔ بزرگ یسایہ فرماتے ہیں، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئے، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ خدا کا پہاڑ مطلب جہاں خداوند خدا کی خاص حضوری ہے، اس کا جلال ہے، جو زمین پر خدا کے جلال کا مرکزی مقام ہے۔ تاہم یہاں یہ سوال ہے کہ کون ہے جو خداوند کے پہاڑ پر کھڑا رہ سکتا ہے، اس قدوس کے جلال کی تجلی کی تاب لا سکتا ہے؟ اب اس سوال کا جواب آگے درج ہے، جو آیت 4 سے 6 تک لکھا ہوا ہے۔ چلیں اس سوال کے جواب کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو خداوند خدا کے مقدس مقام پر کھڑا ہوگا۔ آیت 4 تیسری آیت کا جواب ہے، جو یوں شروع ہوتی ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کا دل پاک ہے، دوسرے الفاظ میں جو معصوم ہے، جس میں بدی نہ ہو، جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جو بے گناہ ہو۔ پس وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ دل یعنی روح، زندگی، انٹائر پرسن۔ ہاتھ باہر کی صفائی اور دل اندر کی صفائی کی بات کرتا ہے۔ اور پھر ہاتھ کے صاف ہونے سے مراد اچھے کاموں کی بات ہے، اعمال کی بات ہے، اور دل کا صاف ہونا انٹینشن یا نیت کی بات ہے، جس کی جانچ صرف اور صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے، کیونکہ وہی ایک ہستی ہے جو نیتوں کو پہچانتی ہے۔ اس خیال کو خداوند یسوع مسیح ایک اور طرح سے بیان کرتے ہیں، جہاں آپ روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کون ہے جو خداوند کے مقدس مقام پر کھڑا ہوگا، اور سوال کا جواب دیتے ہوئے جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ ایسے شخص کا نہیں جس کے پاس بہت دولت ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، کمال کا علم یا دنیا کے علوم سے معمور ہے۔ معیار یہ نہیں، بلکہ معیار پوری شخصیت کی صفائی ہے، جس میں سوچ، خیال، ارادے، نیت اور بدن کی صفائی کی بات ہے۔ ہاتھ اور دل اور بدن اور روح صرف اور صرف اسی کی صاف ہو سکتی ہے، پاک ہو سکتی ہے، جو خداوند خدا سے منسوب ہے، اس سے منسلک ہے، اس سے جڑا ہوا ہے۔ آیت 4 کا دوسرا حصہ یوں ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا، یا پھر مکر سے قسم نہیں کھائی۔ یہاں عبرانی شف کو اردو میں بطالت ترجمہ کیا گیا ہے۔ بطالت باطل سے ہے، جس کا مطلب ہے بیکار، ناکارہ، اور یہ ترجمہ درست بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ عبرانی لفظ شف کا اور بھی مفہوم ہے، جیسے کہ ایمٹینس، فالسہڈ، جھوٹ، بے بنیاد، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اور جہاں اردو میں دل لکھا ہے، وہاں عبرانی میں نفش مستمل ہے، جس کے معنی ہیں پرسن، لائف، سیلف، سول، یعنی روح یا زندگی، شخصیت۔ چنانچہ یہ فکرہ یہ عیاں کر رہا ہے کہ خدا کے پہاڑ پر وہ کھڑا ہوگا، خداوند خدا کی حضوری اسے نصیب ہوگی ہے، جس نے جھوٹ سے اپنی روح کو داغدار نہیں کیا، جس نے بیکار، نکارہ باتوں سے خود کو دور رکھا ہے، وہ جس کی زندگی غیر حقیقی بنیادوں پر نہیں ٹکی ہوئی، یعنی اپنی شخصیت کے مکان کو ریت پر کھڑا نہیں کیا، بلکہ مضبوط چٹان پر قائم کیا ہے، یعنی سچے خدا کی تعلیم پر۔ سو وہی شخص خدا کے پہاڑ پر کھڑا ہوگا۔ اب یہ بات اور بھی واضح ہوتی جائے گی جب ہم اس سے اگلے مصرے کو دیکھیں گے، جہاں درج ہے کہ اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ مکر کے لیے عبرانی لفظ میرمون لکھا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکے سے، فریب سے، دغا بازی سے، مکر سے۔ اور جہاں اردو میں قسم لکھا ہے، وہیں اصل متن میں شابہ لکھا ہے، جس کے معنی ہے قسم دلانا یا قسم کھانا، حلف اٹھانا یا اوت یا سوگند۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوکے سے قسم اٹھانا یا فریب سے حلف اٹھانا پروردگار کے نزدیک کسی بھی طرح سے ناقابل قبول ہے۔ وہ لوگ جو قسم کھا کر، حلف اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں،
فریب دیتے ہیں وہ کبھی بھی خدا کے حضور منظور نہیں ہو سکتے۔ انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فریب دیا جا سکتا ہے، لیکن کون خدا کو فریب دے گا، اسے دھوکہ دے گا۔ اب یہ حلف ایمان میں رہتے ہوئے خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا بھی ہے، ساتھی کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا بھی ہے، اور اولاد اور ماں باپ کے ساتھ جو ہمارا ایک حلف ہوتا ہے فرما برداری کا، تابع داری کا، دیکھ بھال کا، ذمہ داریاں ادا کرنے کا، وہ بھی ہے۔ سو اس کے وسیع معنی ہیں ایک ایماندار کے لیے۔ اس فکرے کو ایک اور طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے، جس میں خاص ان لوگوں کی بات ہوتی ہے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خاص لوگ ہیں، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہے، لیکن اصل میں ان کے تعلق خدا کے ساتھ زبانی کلامی ہوتا ہے، یعنی صرف دعوے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی خدا سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ یہی فریب اور یہی دھوکہ ہے۔ دیکھیں، ہر وہ شخص جو خدا کے نام کا اقرار کرتا ہے وہ اس کے عہد سے جڑا ہے اور اس قسم میں اور حلف میں شامل ہے جو کسی کو خدا سے منسوب کرتی ہے، اس سے جوڑتی ہے، اس سے منسلک کرتی ہے۔ اس لیے جب کوئی خدا کی مرضی کے خلاف چلتا ہے، بدی بدکاری کرتا ہے، تو وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے عہد شکنی کی۔ اس سے پہلے والے فقرے میں بات ہو رہی تھی صاف ہاتھ کی۔ جب اس آیت کو پچھلی آیت کے پس منظر میں دیکھیں تو ہاتھ صاف اس کے ہیں جس نے اپنی قسم کو، اپنے عہد کو قائم رکھا ہے، اپنے حلف کی پاسداری رکھی ہے۔ جو وفاداری سے خداوند خدا کے حضور زندگی بسر کرتا ہے اور جس نے نہ تو جھوٹی قسم کھائی ہے اور نہ اس کے ہاتھ میلے ہیں۔ دیکھیں، جو وفاداری سے چلتا ہے اور خداوند خدا کے حضور ایمانداری سے زندگی بسر کرتا ہے اور جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور اپنے ہاتھوں کو بدی میں نہیں ڈالتا، ایسا شخص اپنے اوتھ کی، اپنے حلف کی، اپنی قسم کی پاسداری کرتا ہے اور اس کا دل بھی پاک ہے، کیونکہ اس نے بدنیتی سے خدا کو قبول نہیں کیا۔ وہ اپنے خدا کو، اپنے محبوب کو صدق دل سے جانتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے اور اس کی قسم، اس کا حلف سچا ہے۔ اور ایسے شخص کا دل بھی پاک ہے، اس کے خیال بھی پاک ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی قسم، جن کا عہد خدا کے ساتھ خالص نہیں، پیور نہیں۔ وہ خدا سے منسوب تو ہیں لیکن ان کے خیال، ان کی سوچ خدا کے حکموں کے برخلاف ہے۔ آیت 5 کا پہلا حصہ یوں ہے، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کون خداوند کی طرف سے برکت پائیں گے؟ یہ انڈیویجول کی بات ہے، یعنی ہر وہ شخص جو رب تعالیٰ کی حضوری میں مقبول ہوگا وہ انفرادی طور پر برکت پائے گا۔ اب یہاں خدا کی برکت سے کیا مراد ہے؟ یوں مانا جاتا ہے کہ خدا کی برکت خدا کی جانب سے آسائش ہے، سکون ہے اور ہر قسم کی فراوانی ہے جو انسان کو اس زمین پر درکار ہے، یعنی دنیا میں جسمانی ضرورتوں کی بہتات۔ اور دوسری جانب برکت کی انتہا کا وہ تجربہ ہے جب کسی شخص کو خداوند خدا کا فضل اور جلال نصیب ہو۔ خداوند خدا کے فضل اور جلال کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ کو زبور 84 پر ہماری ویڈیو دیکھنی ہوگی، جہاں زبور 84 کی آیت 11 پر بات کرتے ہوئے خداوند کے فضل اور جلال کی الہیات کو بیان کرتے ہوئے اس کی انتہا پر ہم نے بات کی ہے۔ آیت 5 کا دوسرا حصہ ہے، ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ ویسے تو ہر بشر اسی کا ہے، تمام بنی نوع انسان کو اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن جو لوگ خاص خدا سے منسوب ہیں، یہ ان کی بات ہے جنہوں نے اس کی نجات کا تجربہ کیا ہے۔ یہاں لکھا ہے وہ اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے، اور نجات دینے والا خدا یہوہ خدا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دی، جس نے تاریخ میں کئی بار بڑے بڑے کام کر کے اپنے لوگوں کو بحال کیا۔ اب یہاں بیان ہو رہا ہے کہ خداوند کی طرف سے اس کے لوگوں کو صداقت نصیب ہوگی۔ بائبل سوسائٹی کے ٹرانسلیشن میں صداقت آیا ہے، جبکہ کیتھولک ترجمے میں اجر آیا ہے۔ یہاں عبرانی میں صدقہ لکھا ہے جو صدق سے ہے، جس کا مطلب ہے رائچسنس، جسٹس، انصاف، راست بازی، صداقت، اجر۔ دونوں تراجم ٹھیک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خداوند خدا کی صداقت
या जस्टिस या अजर या राइचियसनेस क्या है और फिर उसकी नजात से क्या मुराद है। याद रखने वाली बात यह है कि जब भी सदाकत की बात होती है, रास्तबाजी का जिक्र आता है, तो खुदा की रास्तबाजी, उसकी सदाकत का मेयार उसकी शरीयत है, तौरेत है, और आसमानी बाप की शरीयत इब्ने खुदा में, उसकी बशरियत में कामिल तौर पर पूरी होती हुई दिखाई देती है। खुदा का अजर उसका बेटा है, उसका मुजस्सम कलाम है। खुदा की रास्तबाजी, उसकी शरीयत, उसकी तुरेत, उसका अजली बेटा है जो सब इंसानों के लिए दुनिया में आया है। और फिर आयत 6 में लिखा है, यही उसके तालबों की पुश्त है। खुदा के तालब कौन है? वही जो हर वक्त उसकी तलाश में रहते हैं, उसकी हजूरी पाना चाहते हैं। इसी फिक्रे में उर्दू तर्जमे में जो लफ्ज पुश्त है, जिसके मायने हैं जिस्म का पिछला हिस्सा या किसी भी चीज का पिछला हिस्सा, और इसी लफ्ज पुश्त के दूसरे मायने हैं नस्ल, जनरेशन। सो यहां अबरानी लफ्ज दौर आया है जिसके मायने हैं पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, एज, जनरेशन, जमाना या दौर या अहद। और इसी अबरानी लफ्ज से अरबी का दौर भी आया है जो हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। यहां बात उन लोगों की नहीं जो नस्ली एतबार से इसराइली हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो खुदा की शरीयत का मान करते हैं, सच्चे दिल से उसे कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं। मुकद्दस पालूस फरमाते हैं, जो इसराइल की औलाद हैं, इसराइल यानी याकूब की औलाद हैं, वो सब इसराइली नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने नतनेल को देखकर कहा, ये सच्चा इसराइली है। सो मालूम हुआ कि कौन किस कबीले से है, कौन किस नस्ल से है, या किसका ताल्लुक किस कौम से है। इन बातों की हकीकत कुछ भी नहीं। परवरदिगार के सामने अगर किसी की अहमियत है तो उस शख्स की जो उसका सच्चा तालब है। आज उसके सच्चे तलबगार उसके बेटे और बेटियां हैं, वो जो उसकी इबादत रूह और सच्चाई से करते हैं। तहम इस हिस्से को अगर मसीही नुक्ता नजर से देखा जाए तो यह खुदा के बेटे और बेटियों की बात है, जिसे हम यूं पढ़ते हैं, यही खुदा के लोगों की पुश्त या नस्ल है जो खुदा के बेटे और बेटियों का अहद है। आयत 6 का अगला हिस्सा यूं है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी याकूब, सिला। यहां इख्तिसार से यह अर्ज करते चलें कि याकूब से मुराद बनी इसराइल है, और बहैसियत कौम उनके पास प्रिविलेज है या इस्तेहकाक है कि वो खुदा की शरीयत और उसके जाए नजूल के सबसे करीब हैं। लेकिन फिर भी खुदा का दीदार हर इसराइल को नसीब नहीं होगा। खुदा का दीदार यानी उसकी खास हजूरी जो करूबियों में से दिखाई देती है। यहाँ उर्दू में दीदार और वहाँ असल मतन में पानीम लिखा है, जिसका मतलब है फेस, चेहरा। खुदावंद खुदा की ऐसी हजूरी हर किसी को नसीब नहीं होगी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ पाक दिल ही जलाल के बादशाह का कामिल जलाल देख पाएंगे, खुदा का दीदार पा सकेंगे। खुदा का दीदार पाना इतना आसान है, बस साफ करना दिल का मकान है। ज़बूर 24 का तीसरा हिस्सा आयत 7 से 10 तक है। इन आयात में जलाल के बादशाह का जिक्र है। अगर आपने इस वीडियो के आगाज में लफ्ज जलाल की वजाहत को और ज़बूर 24 के पस मंजर को गौर से सुना है तो ज़बूर के इस तीसरे हिस्से को समझने में काफी मदद मिलेगी। आयत 7 इस तरह से शुरू होती है, ए फाटको अपने सर बुलंद करो। इस मकाम पर दर्ज फाटकों और अबदी दरवाजों के बारे में बहुत कुछ बयान किया जाता है, जिनमें कुछ अहम ख्याल आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। पहली बात तो यह है कि इस हिस्से की बुनियादी तशरीह तो यही बयान करती है कि शहर यरूशलेम में दाखिल होने वाले फाटकों की बात है, क्योंकि कदीम जमानों में शहरों के गिर्द बड़ी मोटी दीवारें होती जिसमें दाखिल होने के लिए दरवाजे लगाए जाते, जो आम तौर पर इस तरह से बनाए जाते कि एक बड़े दरवाजे में से एक छोटा दरवाजा होता जिससे लोग अंदर बाहर आया जाया करते। लेकिन जब शहर में दाखिल होने के लिए कोई बड़ा कारवां होता जिनके साथ बड़े छोटे जानवर होते और उन पर बहुत सारा सामान भी होता, तो उनके लिए
बड़े फाटकों को खोल दिया जाता ताकि वो सब आसानी से गुजर जाए। और फिर इसी तरह से जब कोई बादशाह अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ शहर में दाखिल होता तो उसके इस्तकबाल के लिए भी ऐसा ही किया जाता कि शहर के बड़े फाटकों को ऊपर उठा दिया जाता और बादशाह के साथ घोड़ सवार होते। कई सिपाही तरतीब से लाइनों में बादशाह की सवारी के आगे पीछे चलते। कई सिपाहियों ने हाथों में अलम उठाए होते, यानी हुकूमत या फौज के झंडे या परचम। अब इसी तरह का मंजर है जब शहर यरूशलेम में द आर्क ऑफ द कवेनेंट यानी अहद के संदूक को उठाए हुए लाया जा रहा है। अब ये आवाज उस बड़ी जमात की है जो खुदावन के अहद के संदूक को उठाए हुए आ रही है। ऐ फाटको, अपने सर बुलंद करो। असल में ये बात हो रही है उन लोगों से जो शहर के फाटकों को या दरवाजों को खोलने और बंद करने की ड्यूटी करते हैं। क्योंकि ये एक शायराना अंदाज़े बयान है तो ज़बूर नवीस ने इसे इस तरह से तरतीब दिया है कि जैसे दाखिल होने वाले फाटकों से मुखातिब हैं। अलामती तौर पर फाटक खोलने वालों की बजाय फाटकों से खिताब किया जा रहा है। ऐ फाटकों, ऊंचे हो जाओ, अपने सर बुलंद करो, क्योंकि बादशाहों का बादशाह आ रहा है। और हम जानते हैं कि खुदावंद खुदा के अहद का संदूक खुदा की हजूरी की अलामत है, उसकी मौजूदगी का दीदनी इजहार है। सो अहद का संदूक, जिसे जलाल के बादशाह का तख्त भी कहते हैं, दूसरे अल्फाज में खुदावंद खुदा की सवारी आ रही है। वो अपने तख्त के साथ आ रहा है और अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है। इसलिए ऐ फाटको, अब तुम ऊंचे हो जाओ। इन फाटकों को उनकी आखिरी हद तक ऊपर उठा दिया जाए। जिस कदर खोल सकते हो इन दरवाजों को खोल दो, कुशादा कर दो, क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होने वाला है, यहां से गुजरने वाला है। बाज यहूदी मुफस्सिरीन मानते हैं कि बुजुर्ग दाऊद ने इसमें नबूवत की है, जिसका इतलाक सुलेमान बादशाह पर होता है। रब्बी शलूम युज़किया कहते हैं कि जब सुलेमान बादशाह ने अहद के संदूक को पत्थरों की बनी हैकल में मुंतकिल किया तो उससे पहले उसने अहद के संदूक के सामने मुनाजात की। उसी दुआ के आखिरी अल्फाज यूं हैं जो बुजुर्ग सुलेमान बादशाह ने की, बस ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इस दुआ की तरफ जो इस मकाम में की जाए, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहें। सो अब ऐ खुदावंद खुदा, तू अपनी कुव्वत के संदूक समेत उठकर अपनी आराम गाह में दाखिल हो। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे काहिन नजात से मुलब्बिस हों और तेरे मकदिस में नेकी में मगन रहे। ऐ खुदावंद खुदा, तू अपने ममसू की दुआ नामंजूर ना कर, तू अपने बंदा दाऊद पर की रहमतें याद कर। इन्हीं फाटकों के हवाले से एक और ख्याल है जिस पर कई स्कॉलर्स बात करते हैं। इस बारे में अर्ज करने से पहले बयान करते चलें कि ये ज़बूर 24 का एक खास सियाको सबाक है जिसको नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं। अभी इस पस मंजर को कोई कबूल करे या ना करे ये उस पर है। इन ख्यालात को कोई माने या ना माने, ये एग्जिस्ट तो करते थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बात यह है कि इसराइल के गिरदो नवा में कई तरह के अकायद मौजूद थे जिनके बारे में इस ज़बूर के तारुफ में हमने कुछ इख्तिसार से अर्ज भी किया। दरअसल कदीम कनानी तसव्वुरात में बाल देवता और आन देवी का खास ताल्लुक है और फिर किस तरह से बाल देवता याम और नहार पर काबिज हुआ, यानी समंदर और दरिया उसके काबू में है। और इसीलिए ज़बूर के आगाज में कहा गया है कि जमीन और उसकी सारी मामूरी खुदा की है, जहान और उसके सारे बशिंदे भी खुदावन के हैं, क्योंकि उसने याम यानी समंदरों पर उसकी बुनियादें रखी और नहार यानी सैलाबों पर और दरियाओं पर उसे कायम किया। सो समंदर और दरिया खुदा के हैं, बाल देवता का और आन देवी का इन पर कोई अख्तियार नहीं। और इसी तहजीब में शहरों के दरवाजे भी देवताओं के नाम से कहलाते, जिन पर इन देवताओं के मुजस्मे भी नस्ब किए जाते और माना जाता है कि इन्हीं के अख्तियार में शहर पनाह के दरवाजे होते। ज़बूर 24 कदीम इसराइल के मजहबी जज्बात का भी इजहार है, जहां इसराइल के इर्द गिर्द कनानी, फनीकी, शामी पड़ोसियों के काफराना अकायद के खिलाफ एक मखसूस हुज्जत या मुबासा या बहस है जिसमें कौम इसराइल सच्चे खुदा के गवाह के तौर पर खड़ी है। यहाँ एक यहूदी रवायत का भी जिक्र करते चले जिसमें यहोवा खुदा जमीन के नीचे उतरा
بال دیوتا کے محل کے دروازے پر حملہ کیا تو حملے کے آغاز میں بال نے مذاق کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے۔ یہ ویسے ہی الفاظ ہیں جن سے لوسیفر نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے تخت سے اپنے تخت کو اوپر لے جائے گا، اور ایسی باتیں کرتے ہوئے اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ شیطان اپنے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے گرا دیا گیا ہے۔ اب یہوہ خداوند لشکروں کے ساتھ اترا ہے اس سے موت کا اختیار لینے کو اور اپنے نیک بندوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہی ایک ہے جو بال کے دروازوں کو توڑ سکتا ہے اور ان میں سے گزر کر اپنے لوگوں کو بچا سکتا ہے اور ان کو اپنے مقدس پہاڑ پر واپس لے جا سکتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کا یہی دعویٰ ہے کہ اس بات کا پورا اطلاق یسوع مسیح کی موت پر ہوتا ہے، یعنی یسوع مسیح نے جب پاتال میں اتر کر پاتال پر فتح پائی۔ اور پھر آیت 7 کے اگلے الفاظ، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ۔ ایک دفعہ پھاٹکوں کا ذکر آیا ہے اور ایک دفعہ دروازوں کا ذکر آیا ہے، ایور لاسٹنگ ڈورز کا۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں ابدی دروازوں کا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ابدی دروازے کون سے ہیں؟ اس بارے میں جو خیالات ہیں ان کی صرف نشاندہی کرتے ہیں اور کچھ کی تھوڑی سی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ابدی دروازے یعنی ہیکل میں داخل ہونے والے دروازے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں آسمانی دروازوں کا ذکر ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ روحانی اور جسمانی مقام کا ذکر ہے جہاں آسمان اور زمین والے ملتے ہیں، یعنی ہیکل میں، پاک ترین مقام میں، جس کے درمیان ایک بڑا باری پردہ حائل تھا جو ابدی دروازے کی علامت مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور رائے بھی ہے کہ ابدی دروازے فردوس میں داخل ہونے والے راستے یا درجوں کی بات ہے۔ اس بارے میں اور بھی خیالات ہیں، لیکن ہم نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جو خاص زیر بحث رہتے ہیں۔ ربی بنیامین آشر کے مطابق جب عہد کے صندوق کو ہیکل میں منتقل کیا گیا تو ہیکل کے دروازے بہت نیچے تھے جن سے انسان تو گزر سکتے تھے، لیکن عہد کے صندوق کو اٹھانے والے لاویوں کا گزرنا ناممکن تھا۔ تب وہاں سلیمان بادشاہ دروازوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے ابدی دروازوں خود کو بلند کرو، دیکھو پاک صندوق یہاں سے داخل ہونا چاہتا ہے، جلال کا بادشاہ اندر آنا چاہتا ہے۔ اس پر دروازوں نے کہا، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے جس کے لیے ہم اپنی وضع بدلیں، اپنے پوسچر کو تبدیل کر دیں؟ تب بزرگ سلیمان نے جواب دیا، یہ جلال کا بادشاہ ہے۔ اس پر پھر سے دروازوں نے کہا، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ شاید ان دروازوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان بادشاہ خود کی بات کر رہا ہے اور وہ تو ان دروازوں سے گزر سکتا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آکار کو کیوں بدلیں؟ لیکن ادھر سے پھر سلیمان بادشاہ کہتے ہیں، یہ میری گزرنے کی بات نہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی سواری ہے۔ یہ جلال کا بادشاہ ہے جو قوی ہے اور قادر ہے اور جنگ میں زور آور ہے۔ لشکروں کا خداوند یہوہ ثابوت ہے۔ یقیناً یہ دروازے علامت ہیں ان دربانوں کی، ان اہلکاروں کی جو ہیکل کے دروازے پر خدمت کے لیے مقرر تھے، اور یہ یہودی انٹرپریٹیشن ہے جس کو یہودی مفسرین کی اکثریت بیان کرتی ہے کہ زبور 24 کا آخری حصہ بزرگ سلیمان کا ہیکل کے دربانوں سے مکالمہ ہے، جس کو یہودی مفسرین کی اکثریت بیان کرتی ہے کہ زبور 24 کا آخری حصہ بزرگ سلیمان بادشاہ کا ہیکل کے دربانوں سے مکالمہ ہے، جس کی نبوت کرتے ہوئے داؤد بادشاہ نے اس زبور 24 کو قلم بند کیا۔ اس بارے میں کچھ روحانی پہلو بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ مسیحی حلقوں میں بعض لوگ مانتے ہیں کہ یہ ابدی دروازے پاتال کے دروازے ہیں جن کے بارے میں بزرگ داؤد نبوت فرماتے ہیں۔ فادر لیو پروڈو سبرین لکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا زبور 24 کو خداوند یسوع مسیح کی فتح کا اظہار کرتے ہوئے گاتی، جو خاص کر موت اور ہیڈس یعنی پاتال پر فتح کو بیان کرتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس میں آسمان کے دروازوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی تو راستہ ہے جہاں سے خدا زمین پر آتا اور جاتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو راستوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً یہ ایک دلچسپ بحث ہے، ابھی اس بارے میں ہم مزید بات نہیں کریں گے،
لیکن بات کر لیتے ہیں آسمانی فرشتوں کی۔ اب فرشتے زمینی بھی ہیں اور زمین کے نیچے والے بھی ہیں، لیکن ہم بات کریں گے آسمانی فرشتوں کی۔ اب کوئی تو راستہ ہے جس سے گزر کر آسمانی فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور جہاں آسمانیوں کی حد ختم ہوتی ہے اور زمین کی حد شروع ہوتی ہے۔ چلے یوں کہہ لیتے ہیں کہ جہاں زمین والوں کی حد ختم ہوتی ہے اور آسمانی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی تو دروازہ ہوگا، کوئی تو حد بندی ہوگی، مادے اور غیر مادے کے درمیان میں کوئی تو در ہوگا۔ اب اس معاملے کا حل ہمیں بزرگ یعقوب کے خواب سے ملتا ہے، جہاں وہ فرشتوں کو آسمان سے نیچے آتے اور اوپر جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مادی اور غیر مادی دنیا کی، روحانی اور جسمانی دنیا کی، جن کے درمیان حد بندی ہے، اور کناروں کو یا کسی حدود کو بھی دروازے ہی مانا جاتا ہے، جہاں سے آپ ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ سرحدوں کو بھی دروازے کے طور پر لیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہی وہ ابدی دروازے ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک روحانی تشریح ہے۔ اب کتنا آپ اس سے اتفاق کریں گے، اختلاف کریں گے، وہ آپ پر ہے۔ دوسری جانب اس زبور کے یہ الفاظ نبوت کے طور پر بھی دیکھے جاتے ہیں، جس کی تکمیل اس وقت ہوئی جب یسوع مسیح شہر یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے۔ اس بارے میں کئی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس موقع پر آپ مشرقی دروازے سے داخل ہوئے، جس کو گولڈن گیٹ بھی کہا جاتا ہے یا سنہرا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی سنہرا پھاٹک جس سے آپ داخل ہوئے۔ کتاب مقدس کے طالب علم جانتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے بعد شہر یروشلم کے ارد گرد فصیل تعمیر ہونے کے بعد اس مشرقی دروازے کو سیل کر دیا گیا، کیونکہ یہاں سے خداوند خدا گزرا تھا۔ خداوند کا اس پھاٹک سے گزرنے کا مطلب اس کے شکینہ یا شکانہ کا گزرنا، یعنی اس کی خاص حضوری کا، تجلی کا یہاں سے گزر ہونا۔ ابھی اس واقعے کی زیادہ وضاحت نہیں کر پائیں گے، لیکن حزقیل نبی کے صحیفے کا وہ اقتباس آپ کے لیے پڑھتے ہیں جو اس دروازے کے متعلق ہے، جہاں لکھا ہے کہ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے، جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، واپس لایا، اور وہ بند تھا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا، مگر فرما روا اس کے لیے کہ فرما روا ہے، خداوند کے حضور روٹی کھانے کو اس میں بیٹھے گا۔ وہ اس پھاٹک کے آستانہ کے راہ سے اندر آئے گا اور اسی راہ سے باہر جائے گا۔ سو یہودی عقائد کے مطابق دو لوگ اس مشرقی دروازے سے گزر سکتے ہیں، ایک تو خداوند اور دوسرا اس کا فرما روا، جس کے لیے عبرانی لفظ نا سے مشتمل ہے، جس کے معنی ہیں ون لفٹڈ اپ، لیڈر، کیپٹن، پرنس، چیف۔ مذہبی اعتبار سے جس کے لیے اردو میں ممسوح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ اسرائیل کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، جو بزرگ داؤد بادشاہ کے تخت کا ابدی وارث ہو، اور سردار کاہن بھی ہو سکتا ہے، جو ملک صدق کے طرح کا ہمیشہ رہنے والا کاہن ہو۔ پس مانا جاتا ہے کہ جب خداوند پھر سے آئے تو اسی مشرقی دروازے سے داخل ہوگا، یا پھر اس کا ممسوح جب دنیا میں آئے تو وہی اس دروازے سے داخل ہوگا۔ سو جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر شہر یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس مشرقی دروازے کے بند توڑ ڈالے، یعنی ابدی دروازے کو کھول دیا، سنہرے یا گولڈن گیٹ کو کھول ڈالا، اور یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ شہر یروشلم میں داخل ہوئے، جس سے یہودی بزرگ، فقیہ اور فریسی آپ سے بہت ناراض ہوئے۔ خیر وہ پہلے بھی آپ کے کاموں سے خوش نہیں تھے، آپ کو لے کر بہت پریشان تھے، لیکن اس واقعے کے بعد اور بھی نفرت سے بھر گئے۔ اس مشرقی پھاٹک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مشرقی پھاٹک کو سردار کاہن کے لیے سال میں ایک بار ہی کھولا جاتا۔ یہ ڈے آف اٹونمنٹ یعنی یوم کفارے کا دن ہوتا، جب دو بروں میں سے ایک کو ذبح کیا جاتا اور دوسرے کو بیابان میں چھوڑا جاتا۔ اسی وقت مشرقی دروازے کو صرف اور صرف سردار کاہن کے لیے کھولا جاتا، اور اسی دروازے سے اس برے کو بیابان کی طرف چھوڑ دیا جاتا۔ پس جب یسوع مسیح اسی پھاٹک سے شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کے لیے وہی نعرے لگائے
جو سردار کاہن کے لیے نعرے لگائے جاتے. مثلا ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا. اس بارے میں ہم نے مزید بات کی ہے کرسٹولوجی میں سردار کاہن کو بیان کرتے ہوئے. اب اس زبور کے پہلے حصے کو سامنے رکھیں اور پھر اس بیان کو دیکھیں، یعنی زبور 24 کی پہلی اور دوسری آیت کو. میں اس کو ایک فرق سیکوینس سے آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیادیں رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا. دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے یردن میں جانے کو ہے. اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازے اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. عہد 7 کا آخری حصہ ہے، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. ہم نے دیکھا کہ جلال کا بادشاہ کون ہے. جلال کا بادشاہ اس کائنات کا خالق ہے. مسیح عقائد میں ہم اسے خدائے ثالوث کے طور پر مانتے ہیں. خدائے ثالوث یعنی خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی بات ہے. تثلیث کے تینوں اراکین کے لیے اس فریز کو استعمال کیا جاتا ہے. چنانچہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدائے ثالوث کا جلال، اب یہ جلال کا بادشاہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ہے. اب خاص اس حصے کا اطلاق اس وقت بھی ہوتا ہے جب خداوند یسوع مسیح شہر یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے، جس کا ابھی ہم نے ذکر بھی کیا. پس اگر ہم نے اس زبور 24 کے ان الفاظ کی تکمیل دیکھنی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں جب ابن خدا کے تجسم میں آنے پر اس کی آمد شہر یروشلم میں پہلی بار ہوئی، جب بزرگ شمعون نے آپ کو دیکھ کر کہا، اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. لیکن یہ آغاز ہے. اس کی کامل تکمیل تب ہوئی جب ابن خدا خداوند یسوع مسیح نے عالم روا کے دروازوں پر فتح پائی، اور آپ نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے جلال کو ظاہر کیا. جلال یعنی اپنی تجلی کو، اپنے جلوے کو، اپنے وزن کو، اپنے کمال کو، اپنے حسن کو، جلالی بدن کو اور ازلی اور ابدی جلوے کو دکھایا. آیت 8 کے آغاز میں سوال کیا گیا ہے کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے. یہ سوال ان لوگوں کی طرف سے ہے جو دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اگر یہ شہر یروشلم کی بات ہو رہی ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس شہر کے دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے کا اختیار ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ شہر میں داخل ہو جائے اور جس کا دل چاہے وہ اپنی مرضی سے شہر پناہ سے باہر چلا جائے. قدیم زمانوں میں اور آج بھی کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے اپنی شناخت بتانی پڑتی ہے. موجودہ دور میں ہر بڑے ملک میں کئی شہر ہیں جہاں اس ملک کا باشندہ آزادی سے ملک کے اندر کسی بھی شہر میں آ جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے تو اس کے لیے دوسرے ملک کی ایمبیسی سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، اور بغیر اجازت کے کوئی بھی شخص کسی دوسرے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس اجازت نامے کو ہم عام زبان میں ویزا کہتے ہیں. قدیم زمانوں میں بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا، جب لوگ اپنے شہروں کے ارد گرد فصیل یا دیواریں بنا لیا کرتے تھے تاکہ شہر کو باہر سے آنے والے خطرات سے محفوظ رکھیں. ان شہروں کے دروازوں پر اہلکار مقرر ہوتے جن کی ڈیوٹی ہوتی کہ دروازوں کو ان کے لیے کھولیں اور بند کریں جن کے پاس کوئی شناخت ہو یا جن کے لیے اختیار رکھنے والے اجازت دیں یا پرمیشن دیں. وہ لوگ جو دوسروں کے لیے دروازے کھولتے یا بند کرتے وہ تو بس ملازم ہوتے. اصل اختیار تو ان بزرگوں کے پاس ہوتا جو پھاٹکوں کے پاس مقرر جگہوں پر بیٹھتے اور فیصلہ لیتے کہ کس کو شہر میں داخل ہونا ہے اور کس کو شہر سے باہر رکھنا ہے. یہ ایک قسم کے عدل و انصاف پر مقرر قاضی کہلاتے، جس کی مثال روت کی کتاب میں بھی ملتی ہے. اور ان پھاٹکوں پر بیٹھنے والے بزرگ نہ صرف شہر میں رہنے والے لوگوں کے معاملات دیکھتے بلکہ وہ لوگ جو غیر ملکی باشندے ہوتے ان کے بارے میں بھی فیصلے کرتے. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا کہ شہروں کے پھاٹکوں کو کس کے لیے کھولا جائے یا بند کیا جائے. آیت 8 میں سوال کا جواب آتا ہے. خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے. اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ
یہ جواب دینے والے کون لوگ ہیں؟ بنیادی طور پر اس جواب کو اسی کانٹیکس میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے لے کر آ رہے تھے، جس میں گیت گانے والی جماعت یا حمد و ثنا کرنے والے لاوی ہیں، کاہنوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، داؤد بادشاہ ہے اور چاروں طرف بنی اسرائیلی ہیں۔ یہ جواب دیتے ہیں کہ خداوند یہوہ خدا جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زوراور ہے۔ آیت 9 میں پھر سے وہی الفاظ لکھے ہیں جو آیت 7 میں درج ہیں۔ یہ ایک پیرلزم ہے یا متوازی طرز بیان ہے جو یہودی پوئٹری میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں آیت 9، اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ اور پھر اس زبور کی آخری آیت جس میں آیت 8 کی مساوات دکھائی دے رہی ہے، پھر سے وہی سوال جو آیت 8 میں کیا گیا تھا کہ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے۔ اس بارے میں وہی جواب آتا ہے جو آیت 8 میں درج ہے، لیکن الفاظ فرق ہیں۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ابھی مصنف نے دوسرے الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ آیت 10 میں لکھا ہے لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے سلا۔ ہم عرض کرتے چلیں کہ لفظ سلا کے بارے میں زبوروں کے تعارف میں بیان کریں گے۔ آیت 10 میں خداوند کی تعریف کرتے ہوئے اسے یوں متعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہوہ سبوت یعنی لشکروں کا خداوند رب الفاج آ رہا ہے، the Lord of the Angel of Armies۔ کتاب مقدس کی رہنمائی میں دیکھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس زبور کا مکمل اطلاق یسوع مسیح پر ہوتا ہے۔ یہ نبوتی گیت رب تعالیٰ یسوع مسیح میں تکمیل پاتا ہے، کیونکہ وہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے جو عبدالآباد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک داؤد کے تخت پر سلطنت کرے گا، کیونکہ وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ بزرگ داؤد فرماتے ہیں زمین کا سب کچھ خداوند کا ہے۔ مقدس یوحنا لکھتے ہیں سب کچھ کلمے کے وسیلہ سے وجود میں آیا، یعنی ازلی بیٹے کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر آیت 3 سے 6 میں یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہے جس کے ہاتھ صاف ہے اور دل پاک ہے، جو خداوند کے پہاڑ پر چڑھا اور مقدس مقام پر کھڑا ہوا۔ اور اس کی بشریت کے دنوں میں کئی بار اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا پاک، صاف اور جلالی ہے۔ جب یسوع مسیح یوحنا، یعقوب اور پطرس رسول کے ساتھ پہاڑ پر تھا تو وہاں اس کی صورت جلالی ہو گئی، اور بزرگ موسیٰ اور ایلیا نبی شاگردوں کو دکھائی دیے۔ اور اس زبور کی آیت 7 سے 10 جلال کے بادشاہ کا بیان کرتی ہے، اور بنی نوع انسان نے پوشیدہ خدائے ثالوث کی دیدنی تجلی یا جلال تثلیث کے دوسرے رکن یعنی ابن خدا خداوند یسوع مسیح میں دیکھا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عہد عتیق میں جہاں بھی یہوہ خدا کی آواز سنائی دیتی ہے یا اس کا ظہور ہے یعنی وہ دکھائی دے رہا ہے، وہاں باپ کا اکلوتا ہی موجود ہے، جس نے بزرگ موسیٰ سے بات کی، جو اسے دکھائی بھی دیا، جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف فرماتا ہے کہ وہ یعنی یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ یہ وہی ہے جو یسایہ نبی کو رویا میں نظر آیا، اور پھر سدرک مسک اور عبد النجوع کے ساتھ آگ کی جلتی بھٹی میں موجود ہوا۔ مقدس پالوس فرماتے ہیں کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، سو ہم نے بشریت میں جلال کے بادشاہ کو دیکھا ہے، اور اسی میں خدا کے پوشیدہ جلال کا ظہور بھی دیکھا ہے اور روبرو دیکھا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم اقتباس مقدس پالوس کہتے ہیں مسیح یسوع کو اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ ہم اس جلال کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں جو حشمت، زور اور قدرت اور طاقت اور وزن میں سب سے بڑا اور بلند ہے، لیکن وہ انسان کے دل میں آنا چاہتا ہے، پیار بھری دھیمی آواز سے بلاتا ہے۔ غزل کی کتاب میں اس کا پکارنا سنائی دیتا ہے۔ وہ کیسی دھیمی آواز سے پکارتا ہے، یہ میرے محبوب کی آواز ہے
جو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول۔ سو میں اور آپ اس زمین پر اس جلال کے بادشاہ کا بدن بھی ہیں۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ سو کلیسیا زمین پر خدا کے جلال کا مظہر ہے، ظہور ہے، یعنی خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والی جماعت ہے۔ خدا کی گلوری اس کے حسن کا، اس کی صورت کا اظہار ہے۔ اگر آج کسی کو خدا تعالیٰ کی حضوری میں آنا ہے اور جلال کے بادشاہ کو دیکھنا ہے تو اس کے لوگوں میں دیکھنا ہوگا، اس کی کلیسیا میں دیکھنا ہوگا۔ آمین۔